اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے ہم ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تو کیوں نہ ہم یہ زندگی اپنے وطن پر نثار کر دیں۔ یہ کام ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ راشد منہاس کا مقصد حیات تھا۔ انہوں نے وطن پر جان نثار کر کے پوری قوم کو سرخرو کر دیا۔ روشن پیشانی، سیاہ گھنے بال، سانولا رنگ، ستواں ناک، چھریرا بدن، سوچتی آنکھیں اور بلند عزائم۔ راشد منہاس شہید نے 17 فروری 1951 کو ایئر فورس ہسپتال کراچی میں آنکھیں کھولی۔ شاید قدرت نے ان کے لیے ابتدائی سے پاکستان ایئر فورس کا انتخاب کر لیا تھا۔ راشد منہاس شہید کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ان کے والد عبد المجید منہاس MES ڈپارٹمنٹ میں ایگزیکٹو انجینئر تھے۔ انہوں نے 26 مارچ 1987 کو وفات پائی۔ رشیدہ منہاس راشد منہاس کی والدہ ہیں۔ اس خاندان کی کل 7 اولادیں ہوئیں: غزالہ، فرزانہ، رخسانہ، راشد، رانا، راحت اور انجم۔ راشد کا بہن بھائیوں میں چوتھا نمبر تھا۔ وہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کے دونوں چھوٹے بھائی راحت اور انجم جڑواں ہیں۔ بچپن ہی سے شخصیات کے خد و خال ترتیب پانے لگتے ہیں۔ راشد منہاس کو بچپن ہی سے ہوائی جہاز سے عشق تھا۔ ہوائی جہاز ان کا خاص مشغلہ ہوتا تھا، ہوائی جہازوں سے کھیلنے کا۔ چھوٹے تھے تو ہوائی جہازوں سے شروع ہوئی بات، کاغذ کے ہوائی جہاز بنا بنا کے اڑاتے تھے اور وہ پھینکتے تھے، اور وہ یہ اس سے شروع ہوا۔ بڑا ذرا ہو گیا تو ماڈل وہاں ملتے تھے، لاہور میں رہتے تھے، لاہور میں ماڈل ایک دکان تھی، ماڈل ملتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، تو ماڈل لا کے تو بنایا کرتا تھا، جہاز بنایا کرتا تھا، پھر وہ جہاز اڑاتے تھے۔ اس کو جہازوں کے ماڈل جمع کرنے کا شوق تھا، جتنی بھی اس کو پیسے ملتے تھے وہ ماڈلز خریدتا تھا اس کے۔ کم عمری ہی میں راشد منہاس کو ہوائی جہازوں کے نام، ان کی قسموں اور ان کی رفتار کے متعلق معلومات ازبر تھی۔ راشد منہاس نے سینٹ میری اسکول راولپنڈی سے 7ویں اور 8ویں جماعت کی تعلیم حاصل کی۔ 1966 میں راشد منہاس اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی منتقل ہو گئے۔ راشد منہاس نے سینٹ پیٹرکس اسکول کراچی میں داخلہ لیا اور سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ کتابیں ان کی بہترین دوست تھیں۔ وہ تاریخ ساز شخصیات کی سوانح عمری، بہادروں کے قصے اور جنگوں کا احوال بہت شوق سے پڑھتے تھے۔ کتابیں پڑھنے کا اس کو بہت شوق تھا، تو جو کتاب اس کو شوق آتا تھا وہ لے آتا تھا پڑھنے کے لیے۔ اور 6ٹھی جماعت میں ہوا تو اس کو پکا ہو گیا کہ میں ایئر فورس میں جاؤں گا۔ کوئی بچہ میں نے نہیں دیکھا کہ 6ٹھی جماعت سے وہ کرنا شروع کرے کہ میں نے ایئر فورس میں ہی جانا ہے اور کہیں نہیں جانا۔ تو اس نے ایئر فورس کا سبق پڑھنا شروع کیا، میں نے اس ایئر فورس میں ہی جانا ہے بس۔ 9ویں جماعت میں ہو گیا یا ایئر فورس میں ذرا بڑا ہوتا گیا تو وہ بڑی کتابیں نیپولین کی لایا اور یہ چرچل کی لایا، لڑائی کی جب لڑائی سارے قصے پڑھے۔ راشد منہاس کا بچپن اور لڑکپن عام افراد سے مختلف تھا۔ ایک تو وہ سنجیدہ تھے اور سوشل تھے اور اپنی ایج سے بہت میچور تھے اور سیکریفائسنگ تھے اور کتابیں بہت پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے ان میں نالج بہت تھی۔ وہ والدین اور بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی شخصیت خاندان کے لیے نیوکلیس کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہم جب نرسری میں رہتے تھے تو ایک ہی کمرہ تھا، ہم تینوں بھائی سوتے تھے اور وہاں 2 میٹریس ہوتے تھے۔ ہم دونوں چھوٹے بھائی تھے، حالانکہ میٹریس پہ سوتے تھے اور راشد کہتا تھا نہیں میں چارپائی پہ سوؤں گا، کیونکہ وہ حالانکہ بڑا تھا لیکن وہ اتنا سیکریفائسنگ تھا اور انسیلفش بھی تھا۔ ان کے سلیکٹڈ دوست تھے، ان کی عزت بھی بہت کرتے تھے
جس طرح وہ ہمارے گھر وہ نسیم آتا تھا ایک دوست ان کا, تو ہم لوگ مذاق سے کبھی کہتے تھے نسیم میں سحر آ گیا, تو بڑا ناراض ہوتے تھے وہ. راشد ہر کسی کے سامنے نہیں کھلتے تھے. ان کے دوستوں کا ایک محدود حلقہ تھا. وہ دوستوں کے دوست تھے. مزہ اور انگریزی مزہ یوں زبان پہ رکھا ہوا تھا کہ ذرا سا موقع ملے اور کچھ نہ کچھ ایسے شوشہ ضرور وہ کوئی چھوڑ دیتے تھے جس سے کہ سب کے سب ہنس پڑتے تھے اگر سمجھ میں آ جاتا, کیونکہ انگریزی مزہ تھا, اردو میں نہیں کر سکتے تھے. 1968 میں راشد منہاس کو ان کے بچپن کے خوابوں کی تعبیر مل گئی. ان کا انتخاب پاکستان ایئر فورس میں ہوا اور وہ تربیت کے لیے پی ایف اکیڈمی رسالپور منتقل ہو گئے. بقول راشد, یہاں زندگی بہت تیز رفتار ہے, لیکن نظم و ضبط کی وجہ سے بہت پرمسرت. راشد منہاس نے رسالپور میں ایک بھرپور زندگی گزاری. تربیت کے مختلف مراحل میں بڑے جوش و جذبے سے حصہ لیا. 1969 میں راشد منہاس نے پی ایف اکیڈمی رسالپور سے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں راحت اور انجم کو ایک طویل خط لکھا. اس خط کے ذریعے نہ صرف راشد منہاس کی شخصیت, ان کے مطالعے, ان کی فکر کی گہرائی سے آگہی ہوتی ہے, بلکہ اسی کے ایک لفظ سے ان کی وطن اور انسان سے محبت بھی جھلکتی ہے. انہوں نے لکھا, تم اس دنیا میں بغیر کسی مقصد کے نہیں بھیجے گئے. اب یہ تم پر منحصر ہے کہ اس کی تکمیل تم کس طرح کرتے ہو. جلد, بہت جلد لوگ تمہاری سمت دیکھیں گے, شاید رہنمائی کے لیے. یہ قرض ہے تم پر تمہارے خاندان کا, تمہارے ملک کا, قوم کا اور سب سے بڑھ کر دنیا کا. راشد منہاس نے رسالپور میں اپنی پوری توجہ ایک مثالی پائلٹ بننے پر مرکوز رکھی. انہوں نے ہر گزرتے لمحے کو ضائع نہیں ہونے دیا. ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا. وہ ایک بہترین مقرر بھی تھے. انہیں تقریری مقابلے میں 3را انعام ملا. راشد منہاس کی زندگی میں کوئی رومانس نہ تھا. ان کا رومانس فضاؤں میں بلند پرواز تھا. ان کا رومانس وطن تھا. وہ بچپن ہی سے وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے. راشد منہاس کی ڈائری میں ایسے کئی پیراگراف ملتے ہیں جن میں وطن پر جان نثار کرنے کا عزم کیا گیا ہے. انہوں نے ایک جگہ لکھا, یہ دنیا عارضی قیام گاہ ہے اور زندگی بہت مختصر, تو کیوں نہ تیزی سے گزرتے ہوئے وقت سے مسابقت کرتے ہوئے جو کچھ بھی حاصل کیا جا سکے وہ حاصل کر لیا جائے, تاکہ آنے والی نسلیں ہمیں عظیم لوگوں کی حیثیت سے یاد رکھیں. راشد منہاس نے ایک اور جگہ تحریر کیا, ہم ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے, تو کیوں نہ ہم یہ زندگی اپنے وطن پر نثار کر دیں. یہ کام ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. 1971 میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی. راشد منہاس پائلٹ آفیسر بن گئے. اب ایک کھلا آسمان ان کا منتظر تھا. یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ راشد منہاس کو کم عمری میں شہادت کے باعث صرف 2 مرتبہ تنہا پرواز کا موقع ملا. رسالپور میں ان کی پہلی تنہا پرواز بھی یادگار ثابت ہوئی. راشد نے ٹوٹل 2 سولو فلائٹس کی تھی. جو پہلی سولو فلائٹ تھی, جب اس نے ٹیک آف کیا تو تیل لیک ہونا شروع ہوا جہاز کے اندر سے نا, تو اس کی فلائنگ کٹ ساری گیلی ہو گئی تھی. تو کنٹرول ٹاور نے بولا کہ آپ جو ہے بیل آؤٹ کر جائیں. تو راشد نے بیل آؤٹ نہیں کیا تھا, جہاز کو کریش لینڈ کر دیا, اور اس کے بعد اس کو کمنڈیشن سرٹیفکیٹ بیس کمانڈر نے دیا رسالپور کے. اور یہ واقعہ اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں. بعد میں پتہ چلا, اس کی شہادت کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس کو ملا, کیونکہ وہ شو آف بالکل نہیں کرتا تھا کسی چیز میں نا. راشد منہاس کو اپنی ذات پر یقین اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ تھا. وہ وطن کے لیے کچھ کر گزرنے کا عزم کر چکے تھے. ایک دن امی بتا رہی تھی کہ راشد بھائی کو جانا تھا کہیں اپنے ایئر فورس کے کھانے پر, ڈنر پہ کہیں جانا تھا, تو ان کا جو اسپیشل یونیفارم ہوتا ہے اس کا کوئی بٹن ٹوٹ گیا تھا. تو اب انہوں نے پھر ان کے خالو ایئر فورس میں تھے, ان سے کہا کہ چلو انکل سعید سے لے لیتے ہیں, ان کے یونیفارم سے بٹن لے لیتے ہیں اور ٹانگ دیتے ہیں. جب بٹن ان سے لیا تو انکل سعید نے کہا کہ تمہیں میرے میڈلز چاہیے تو یہ بھی لگا لو, تم آج ڈنر پہ جا رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ میں اپنے خود ارن کروں گا,
مجھے میڈلز نہیں چاہیے. تو یہ چیز ان کے اندر اپنی تھی کہ میڈلز کسی کے ہم بورو نہیں کر سکتے, وہ ہمیں خود ارن کرنے ہوتے ہیں. راشد منہاس نے جو سوچا وہی ہوا اور جو کہا وہ کر دکھایا. جمعہ 20 اگست 1971 ایک تاریخی دن تھا. اس روز راشد منہاس کو پی ایف مسرور بیس کراچی سے اپنی زندگی کی دوسری تنہا پرواز کرنا تھی. T-33 پلین ان کا منتظر تھا. اس طیارے میں 2 کاکپٹ ہوتے ہیں. اگلے کاکپٹ میں تربیتی پائلٹ بیٹھتا ہے اور پچھلے کاکپٹ میں انسٹرکٹر. دونوں کاکپٹ میں ہوائی جہاز کو کنٹرول کرنے کے آلات لگے ہوتے ہیں. پائلٹ آفیسر راشد منہاس کی پرواز کا وقت 11:30 تھا. اس سے پہلے ان کا بنگالی فلائٹ انسٹرکٹر فلائٹ آفیسر مطیع الرحمان ایک سازش تیار کر چکا تھا. راشد منہاس کو کنٹرول ٹاور سے طیارہ اڑانے کی کلیئرنس ملی. راشد منہاس نے اپنے طیارے کو رن وے پر ٹیکسی کرنا شروع کیا. ادھر مطیع الرحمان کے ارادے خطرناک تھے. وہ راشد منہاس کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا. مطیع الرحمان نے ٹارمک کے ایک سمت سے راشد منہاس کو بتایا کہ طیارے میں کوئی فنی خرابی ہے. شور کی وجہ سے راشد منہاس کے لیے سننا ممکن نہ تھا. چنانچہ راشد منہاس نے طیارہ روک دیا. مطیع الرحمان اسی موقع کا منتظر تھا. اس نے رومال میں کلوروفارم ڈالا اور تیزی سے طیارے میں چڑھ کر راشد منہاس پر حملہ کیا اور کلوروفارم کے ذریعے انہیں بے ہوش بھی کر دیا. راشد منہاس نہ تو اپنے انسٹرکٹر سے یہ توقع رکھتے تھے اور نہ ہی وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار تھے. راشد منہاس کا ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا. راشد منہاس غنودگی کی حالت میں تھے. جیسے ہی انہیں کچھ ہوش آیا انہوں نے فوراً کنٹرول ٹاور کو اطلاع دی کہ ان کے جہاز کو اغوا کر لیا گیا ہے. راشد منہاس نے زخمی اور کلوروفارم کے زیر اثر ہونے کے باوجود طیارے کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کی. کنٹرول ٹاور سے طیارے کا رابطہ منقطع ہو گیا. پی ایف مسرور بیس سے فوراً T-33 کی تلاش کے لیے ہوائی جہاز روانہ کیے گئے. راشد منہاس اور ان سے عمر میں بڑے اور تجربے کار مطیع الرحمان کے درمیان سخت جد و جہد جاری رہی. دشمن کی سرحد قریب آنے لگی. اب یا پھر کبھی نہیں راشد منہاس نے دشمن کی قید کے بجائے شہادت کو ترجیح دی. انہوں نے اپنی پوری قوت صرف کر کے طیارے کو زمیں بوس کر دیا. راشد شہادت پا کر زندہ جاوید ہو گئے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. مومن کا نشان اور منافق کا نشان اور. راشد کی شہادت پہ ہے اقبال کا یہ قول. کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. شہادت گاہ حق دشمن کی سرحد سے صرف 32 میل دور تھی. وقت تھا 11:40. دوسرے دن صبح ہمیں پتہ لگا. پھر دوسرے دن صبح بیٹھی ہوئی تھی, میں نے کہا کیا بات ہے. دیکھا ان کے والد کو کہا کہ دیکھو جی راشد کا فون نہیں آیا رات کو. کہنے لگے تم ایسی فکر کرتی رہتی ہو, آ جائے گا فون, ہوگا یہاں کہیں دیر ہو گئی ہوگی تو اس نے نہیں کیا. تو بس تھوڑی دیر میں ونگ کمانڈر صاحب کا فون آ گیا کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں. تو اسی وقت میں نے کھٹکا کہ ونگ کمانڈر ہمارے گھر کیوں آنا چاہتا ہے. تو کہنے کوئی بات ہوگی, کوئی شکایت کرنی ہوگی, اس کی کوئی شکایت ہوگی, کچھ ہوگی. تو پھر وہ گھر آئے تو انہوں نے آ کے بتایا یہ بات ہوئی ہے. 29 اگست 1971 کو راشد منہاس کو وطن کے لیے بے مثال قربانی دینے پر ملک کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا. راشد منہاس کی آخری آرام گاہ کراچی میں فوجی قبرستان میں ہے. راشد منہاس کی لازوال قربانی نے انہیں پوری قوم کے دلوں کی دھڑکن بنا دیا. 1970 کی دہائی میں ہزاروں بچوں کے نام ان کے نام پر رکھے گئے. آج بھی راشد منہاس نوجوانوں کے لیے آئیڈیل کا درجہ رکھتے ہیں. کہیں قریب ہی سے راشد منہاس کی یہ آواز سنائی دے رہی ہے. ہم ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے, ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے.
तो क्यों ना हम ये जिंदगी अपने वतन पर निसार कर दें। ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तूने दुश्मन को जला डाला है शोला बन के, उभरा हर गांव पे तू फतह का नारा बन के। इस शुजाअत का तुझे क्या मैं सिला पेश करूं।